اسلام دشمن طاقتوں نے ایک منصوبہ بند طریقے سے توہین رسول کے واقعے کو انجام دیا ہے۔ اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوک سبھا الیکشن میں لاکھ کوشش کے باوجود ہندو مسلم مدعا نہیں بن سکا، اور اب چونکہ مہاراشٹرا، جھارکھنڈ، ہریانہ اور جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشن ہونے ہیں تو مسلمانوں کی دکھتی رگ پر انگلی رکھی اور ہندو مسلم مسئلے کو گرمانے کی کوشش کی گئی تاکہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا کر معاملے کو ہندو مسلم بنایا جائے اور آنے والے ریاستی الیکشن میں مذہبی کارڈ کھیلا جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ کسی بھی مسلمان کے لیے اس کی سب سے قیمتی متاع اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین اسلام کا احترام ہے، اور یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ مزاج رہا ہے کہ وہ اپنی ہر تکلیف، مصیبت، حالات کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی شان میں گستاخی، آپ کی توہین ان کے لیے ناقابل برداشت بات ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے اور آپ کی توہین کی جائے اور مسلمانوں کو سخت برا نہ لگے؟ یقیناً برا لگنا بلکہ شدید تکلیف اور اذیت محسوس کرنا یہ فطری بات ہے، لیکن اس تکلیف کے موقع پر اور اس اذیت کے عالم میں کیا رد عمل ہونا چاہیے، یہ ہمیں رسول اللہ کی ہی زندگی سے سیکھنا اور معلوم کرنا پڑے گا، جس نے اپنے ماننے والوں کو یہ صاف بات کہی تھی کہ مجھے ایسے ایمان والے مطلوب ہیں جو اپنے دل کی ہر خواہش کو میری ہدایت و احکامات کے تابع کر دیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں اہانت اسلام کی حرکتیں بھی ہوئی ہیں اور توہین رسول کے واقعات بھی ہوئے ہیں، آپ کو گالیاں بھی دی گئیں، یہاں تک کہ آپ کی پاکیزہ زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ملعون منافقین نے گھنونے الزام بھی لگائے۔ لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے مختلف موقعوں پر کیا طرز عمل اختیار فرمایا تھا، اور قرآن و حدیث نے مسلمانوں کو کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول گستاخی رسول کا مرتکب ہوا اور نبی علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ کو اندازہ ہوا اور آپ نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اس سے فتنہ پیدا ہو جائے گا اور دشمن کے منصوبے کو تقویت مل جائے گی، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ کہ اسی شخص نے اسلامی ریاست کے خلاف بہت خطرناک سازش اور فتنہ انگیز حرکت کی، جس پر صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس کو قتل کی وہ سزا دی جائے جو قانونی طور پر مقرر ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے لوگوں کو ہم کو بدنام کرنے اور یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتا ہے۔ اب ذرا آپ یہ نبی علیہ السلام کی اس طرز عمل پر غور کریں۔ آپ کا یہ طرز عمل ہمیں واضح رہنمائی دیتا ہے کہ اگر کسی ایسے گستاخ رسول کے مجرم کے خلاف کوئی کارروائی یا رد عمل کرنے میں فتنہ و خون ریزی کا خطرہ ہو، یا ہمارے رد عمل سے دشمن کو اپنے منصوبے میں کامیابی حاصل ہوتی ہو، صورتحال ایسی ہو کہ اسلام دشمن طاقتوں کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور بدنام کرنے کا موقع مل جائے گا، اور اس پروپیگنڈے کے مؤثر اور کامیاب ہونے کا اندیشہ بھی ہو، تو پھر ایسی حرکتوں پر باوجود قانونی اختیار ہونے کے کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ ذرا غور کریں کہ لہٰذا توہین رسالت اور گستاخی رسول جیسے حساس اور نازک معاملے میں ہمیں جذبات پر کنٹرول رکھنا ہوگا، دشمن کے منصوبے کو سمجھنا ہوگا
اور دشمن کے سازش کا شکار ہونے سے بچنا ہوگا، اور ان کو ان کے مقصد میں کامیاب ہونے سے روکنا بھی ہوگا۔ غور کریں کہ ہمارے ملک بھارت کے اسلام دشمن طاقتوں نے ایک منصوبہ بند طریقے سے توہین رسول کے واقعے کو انجام دیا ہے۔ اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوک سبھا الیکشن میں لاکھ کوشش کے باوجود ہندو مسلم مدعا نہیں بن سکا، اور اب چونکہ مہاراشٹرا، جھارکھنڈ، ہریانہ اور جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشن ہونے ہیں، تو مسلمانوں کی دکھتی رگ پر انگلی رکھی اور ہندو مسلم مسئلے کو گرمانے کی کوشش کی گئی تاکہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا کر معاملے کو ہندو مسلم بنایا جائے اور آنے والے ریاستی الیکشن میں مذہبی کارڈ کھیلا جائے۔ یہ بات بھی خود بہت خوب یاد رکھیں کہ گستاخی رسول اور توہین اسلام کے مجرم کو صرف نظر کرنا اور اس پر کوئی کارروائی نہ کرنا کوئی مجبورانہ فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اگر دانش مندی سے کیا جائے تو یہ ایک کامیاب حکمت عملی ہوتی ہے جو جھوٹے الزام کو دفن کرنے اور بدگو اور بد باطن دشمن کو انسانیت کی آنکھوں میں ذلیل ہونے کا سبب بھی ہے۔ لہٰذا آپ ایسے موقع پر بجائے اپنے جذبات اور اپنے درد و تکلیف کو ایسی شکل دینے سے خوب بچے رہنا ہے جس سے دشمن اسلام کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے رہنمائی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.